عمران خان کے خلاف دہشت گردی مقدمات، حکومت نے JIT بنا دی۔ وزیر داخلہ نے بتایا عمران خان اور ساتھیوں کے خلاف دہشت گردی کے 4 مقدمے ہیں، انہیں جیلوں میں ہونا چاہیے۔ JIT 14 روز میں تفتیش مکمل کرے گی۔ JIT میں ISI، IB اور MI کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ 28/2 کو عمران خان نیازی مسلح لوگوں کا جتھا لے کے آئے، حملہ کیا جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر۔ عمران خان نیازی اسلام آباد ہائی کورٹ آئے، گیٹ کو توڑا، باوردی پولیس کھڑی تھی، گالیاں دی، پتھراؤ کیا، زخمی کیا۔ 18 مارچ کو بھی عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے، ان کے ساتھ ایک مسلح جتھا تھا۔ عمران خان نیازی سمیت سزاوار ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات کو چلایا جائے۔ JIT سیل دی گئی ہے۔ ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ پنجاب ذوالفقار حمید سربراہی میں ایک ریپریزنٹیٹیو ISI کے ہوں گے، ایک نمائندہ IB سے ہوگا، ایک نمائندہ MI کا ہوگا۔ 14 دن JIT تفتیش کر کے چلان عدالتوں میں پیش کرے گی۔ سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف مہم، وزارت داخلہ کا خصوصی ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کے مطابق اسپیشل ٹاسک فورس میں FIA، PTA اور نادرا کے افسران شامل ہوں گے۔ 8 ٹک ٹاک اکاؤنٹ، 44 ٹویٹر اکاؤنٹ، 50 سے زائد فیس بک اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ ٹاسک فورس کو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت حاصل ہوگی۔ ٹاسک فورس سوشل میڈیا کے حوالے سے سفارشات بھی دے گی۔ PTI نے 3 بار بیک ڈور رابطہ کیا۔ وزیر قانون کا دعویٰ، اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہر بار بات آگے بڑھتی تو ویٹو ہو جاتا، پیغام آ جاتا عمران خان نہیں مانتے۔ آج ایک تھرڈ پارٹی بیچ میں پڑی ہے، گرینڈ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بیٹھنا پڑے گا۔ وزیر قانون نے کہا موجودہ حالات میں انتخابات ہوئے تو خونی ہوں گے، الیکشن کمیشن کو شیڈیول آگے کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ پاکستان میں جو پولیٹیکل ہیٹ ہے اس وقت، آپ ان حالات میں الیکشن کروا دیں، یہ خونی انتخابات ہیں۔ سر آنکھوں پہ آئین کی پاسداری، سر آنکھوں پہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے۔ شدید معاشی بحران ہے۔ عسکری اداروں نے کہا کہ جی ہمارے دونوں ہاٹ بارڈرز ہیں بھارت کے ساتھ اور افغانستان، وہاں پہ ہماری ڈپلائمنٹس ہیں۔ مردم شماری میں بھی فوج ڈیوٹی کر رہی ہے۔ شیڈیول کو آگے کرنا الیکشن کمیشن کا کلی اختیار ہے۔ خان صاحب کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، معاملہ ہر دفعہ عدالت میں لے جانے کے بعد جب دوبارہ ٹیک اپ ہوتی ہیں پروسیڈنگ، اس میں یہ پھر آئے گی کہ آیا جو بینچ تھا، 2 جج صاحبان کی آراء پہلے آئیں، وہ آرڈر کا حصہ ہیں، دیگر 2 جج صاحبان نے ان سے کنکر کیا، اس کی لیگل فیتھ کیا ہے۔ 3 دفعہ انہوں نے بیک ڈور رابطے کیے، جب سارا کچھ ہو جاتا ہے اوپر سے ویٹو ہو جاتا ہے، کہتے جی خان صاحب نہیں مانتے۔ آج ایک تھرڈ پارٹی نے انٹروینشن کی ہے، اب اگر تو وہ 2 ایلچی بھیج دیں گے تو ٹھیک ہے، 2 بندے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں انہیں بیٹھنا چاہیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں تحریک انصاف مسلح پارٹی نہیں، مسائل کا حل بات چیت سے۔ فواد چودھری کہتے ہیں وزیر قانون نے کچھ دن پہلے بھی بات چیت سے متعلق ٹویٹ کیا تھا، وزیر قانون کو کہا تھا ماحول تو بنائیں پھر آگے بڑھیں گے، تحریک انصاف ہمیشہ بات چیت کو تیار رہتی ہے۔ 4 دن پہلے بھی لا منسٹر نے یہ ٹویٹ کی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا شہباز شریف صاحب اٹھتے ہیں تقریر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہونا چاہیے، تو آپ بتائیے نا، کوئی فارملائز بھی تو کریں نا، اس کو فریم ورک ہو اور وہ لے کے آئیں۔ یہ جو امتیاز عالم صاحب ہمارے پاس آئے تھے، سہیل بڑائے صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب اور بڑے جو قداور لوگ ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ تمام لوگ آئے تھے۔ انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ اگر ہم ایک APC کرے تو کیا شریک ہوگی تحریک انصاف اس میں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ بالکل ہم شریک ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کو ملیٹنٹ پارٹی تو نہیں ہے نا۔ یاد ہو کہ ہم کو بڑی ہمارے جتھے ہوں جنہوں نے جا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا ہو۔ PTI الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت اجلاس کے بعد اسد عمر کی پریس کانفرنس، کہا کل پٹیشن دائر ہوگی، مطالبہ کریں گے پنجاب میں الیکشن 30 اپریل کو ہی کرائیں، یقین ہے عدلیہ غیر قانونی اقدام نہیں ہونے دے گی۔ محسن نقوی نے وردی نہیں پہنی جو 90 دن کا اقتدار طویل کر لیں۔ فواد چودھری نے کہا الیکشن کمیشن کے 5 ممبران کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، IG اور CCPO یاد رکھیں ہر ظلم کا حساب ہوگا۔ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا کر رکھا۔ قانونی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔
सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी कल पिटीशन दायर कर दी जाएगी। इस्तदा की जाएगी कि सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वही 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन करवाया जाए। 25 की रात को और 26 की सुबह सहरी तक जलसा चलेगा। पाकिस्तान के इस तारीखी मोड़ के ऊपर तारीखी जलसा होगा। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के दिन जो हमें तोहफा दिया गया, आइन को तोड़ के, आइन को पामाल करके, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उस समय तकरीबन 96 बार एसोसिएशन हैं जिन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले के लिए कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 मेंबर के ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शन होने हैं। आइन में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपील करता हूँ, आइन बचाना आपका फर्ज है, कोई और आपका काम नहीं है इसके अलावा कि आप पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करें। सीसीपीओ को और आईजी को बताना चाहता हूँ, ये मोहसिन नकवी ने तो अगले 40-50 दिन से ज्यादा नहीं रहना। 91 दिन में तो वो इलीगल हो जाएगा, आर्टिकल 6 लगेगा इसके ऊपर। बाकी लोगों ने बैग उठाना है, लंदन चला जाना है। गरीब तरीन लोगों को आप उठा के जेलों में डाल रहे हैं, आपका हिसाब हो। ये वो अदलिया नहीं है जो गैर आईनी काम इकदाम होने देगी। रमजान का चांद नजर आते ही अवाम को तारे नजर आ गए। महंगाई की नई लहर ने मजीद कसबल निकाल दिए, लोगों की जान पर बनाई, लेकिन हुकूमत को शर्म न आई। अशियाए खुरोनोश की कीमतों को फिर पर लग गए। खजूर की कीमतें भी डबल। महंगाई के बावजूद शहरियों ने पहली इफ्तारी के लिए बाजारों का रुख किया। में ज्यादा महंगाई हो गई है। 300-350 में मिल जाती थी, अब ये 600 में डबल। महंगाई का तूफान, क्या खवास क्या आवाम, सब परेशान। रमजान मुबारक की पहली इफ्तारी और खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। दूसरे ममालिक में रमजान ऑफर्स लगती हैं, मुसलमानों को कोई ऑफर दी जाती है और यहाँ पे महंगाई में अरूज पे महंगाई बढ़ती जा रही है। रमजान में ज्यादा महंगाई हो गई है, जैसे ये गोभी है, मेथी है, आलू है, ये सब चीज महंगी हो गई। माह सियाम में खजूर भी आवाम की पहुँच से बाहर। पहले रोजे पर कीमतें डबल हो गयी, तकरीबन 220 या 250 के करीब। अब जब हम आज लेने आए तो इनका 400-450 रुपया रेट है। 300-350 में मिल जाती थी ये वाली, अब ये 600 में डबल। महंगाई के बावजूद पहली इफ्तारी के लिए कराची वाले बंस रोड पहुंच गए। इफ्तारी लवाजमात की खूब खरीदारी की। महंगाई जरूर है, चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन लोगों की ख्वाहिश है कि वो अच्छी से अच्छी चीज यहाँ से लेके जाए, उससे रोजा अफ्तार करे। दूसरे शहरों में भी समोसे पकौड़ों की दुकानों पर शहरियों का रश लगा रहा। खान पार्क में जो कुछ हुआ पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं। नदीम अफजल चंद कहते हैं तशद्दुद, FIR और घरों में घुसकर बुलडोजर चलाने की हिमायत नहीं करते। ड्राइविंग सीट पर कोई और हो और गंद पीपी पर पड़े, ऐसा नहीं होगा। पार्क में हुआ से बिल्कुल मैं कहता हूँ, हम कतई हिस्सा नहीं किसी के घर में घुस करके। हम उस वक्त भी PTI को मना करते थे कि जाती उम्र के बाहर जलसे मत करो। ठीक, घरों के बाहर पॉलिटिकल लीडर्स के घरों के बाहर जलसे करना। आपको याद है नून लीग जब लोड शेडिंग की बात पीपल पार्टी के घरों के सामने जलसे की थे, हम तो विक्टिम रहे हैं इसके। जब सूबे में हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी तो पीपल पार्टी इस चीज को कभी ना तशद्दुद के हिमायत ना FIR ना ये घरों में घुस के बिल्डोजर के हम हमायती हैं। जो जमान पार्क में पीपल पार्टी कभी इसकी हमायत नहीं करेगी। ड्राइविंग सीट पे कोई और गंद सारा पीपल पार्टी ले, ऐसा नहीं होगा। क्यों हम करें, हम तशद्दुद का हिस्सा क्यों बने? एक सियासी जमात कई दिन से लाहौर में तमाशा लगाए बैठी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहे हैं वो पाकिस्तान की अफवाज और एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करना है। एक सियासी जमात पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा, उन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन है। और दुनिया भर में वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ साथ उन इदारों की भी बदनामी कराई जाए। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करना है, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हम एक कौम होकर का मुकाबला करेंगे।
اور سازش کا الزام لگانے والوں کو جواب دینا ہوگا. اگر سازش ثابت نہیں ہوئی تو صرف ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا. آئی جی پنجاب پولیس کا افسران سے خطاب. آئی جی عثمان انور نے واضح کیا پولیس پر حملہ ہوا تو صرف پسپا نہیں صفایا کر دیں گے. جنہوں نے ہمیں ماں کی گالی دی ان کی ماؤں بہنوں کو بچایا. جنہوں نے بچوں کو دھمکیاں دی ان کے بچوں پر گولیاں نہیں چلائیں. آئی جی نے پولیس فورس کو زمان پارک اور مینار پاکستان جلسے میں فول پروف سیکیورٹی کا بھی حکم دیا. یہ الزام لگا ایسی پلاننگ کی گئی ہے جس میں پولیس کی کمانڈ اپنے ہی کچھ بندے بھجوائے گی جو پولیس کو شہید کریں گے. اس کے بعد پولیس لوگوں کو قتل کرے گی. یہ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا جائے گا. تو پھر یہ ثابت کیجیے انہوں نے الزام لگایا. ان کو چاہیے جوڈیشل کمیشن میں آئے 24/7 میں اور میری ٹیم حاضر ہے. ہاں اگر کوئی سازش ثابت نہیں ہوتی تو پھر صرف ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا. ہم محافظ ہیں, ہم مارنے والے نہیں. جہاں پہ دہشت گرد ہوں گے اور ہم پہ گولی چلائیں گے ہم بھی واپسی پہ گولی چلائیں گے. حملے کا جواب پسپا کرنا ہی نہیں ہوگا بلکہ قلع کما کرنا ہوگا. اب چاہے تو یہ والا پارٹ کٹ کر کے کسی کے ساتھ لگا دیجیے. جنہوں نے ماں کو گالی نکالی اس کا جواب ان کی ماں اور بہنوں کو محفوظ کر کے دیا. ہم نے اپنے سر پھڑوائے لیکن جنہوں نے ہمارے بچوں کو دھمکیاں دی ہم نے ان کے بچوں کے اوپر گولی نہیں چلائی. کہتا ہوں ساری پولیس فورس کو بہتر سے بہتر ڈیوٹی ہونی چاہیے زمان پارک کی پروٹیکشن کے لیے. آنے والے جلسے کی فل پروف سیکیورٹی کیجیے گا. اس ملک میں جس دن کال آئے گی الیکشن کی فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. حالیہ زلزلے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے. تمام جاں بحق افراد کا تعلق کے پی سے تھا. این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد میں 6 مرد 3 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں. زلزلے میں مجموعی طور پر 79 افراد زخمی ہوئے جن میں 77 کا تعلق کے پی اور 2 کا پنجاب سے ہے. خیبر پختونخوا میں 169 اور آزاد کشمیر میں 2 گھروں کو نقصان پہنچا. کے پی میں 22 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے. زلزلے سے 19 مویشی ہلاک ہوئے. گلگت بلتستان میں 1 مسجد بھی شہید ہوئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گلستان جوہر فلائی اوور کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کے مطابق فلائی اوور انڈر پاس پروجیکٹ 2.14 بلین روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے. فلائی اوور کی لمبائی 461 میٹر اور چوڑائی 18.2 میٹر ہے. فلائی اوور پر ڈبل آرام پولز میں LED لائٹس بھی لگائی گئی ہیں. جوہر چورنگی انڈر پاس کی لمبائی 1100 میٹر اور چوڑائی 18.5 میٹر ہے. انڈر پاس یونیورسٹی روڈ پہلوان گوٹ روڈ پر بنائی جا رہی ہے جس کا کام تیزی سے جاری ہے. سکھر کے گرلز ڈگری کالج میں سائنسی نمائش لگائی گئی. کیمیا، فزکس، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کی طالبات نے دلچسپ ماڈلز پیش کر کے داد سمیٹی. اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں سہرش کھوکھر. گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سکھر میں سندھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں مستقبل کے سائنسدانوں نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا. عام ڈٹرجنٹس یوز کیے ہیں, سرف یوز کیا ہے جو عام یوز ہوتا ہے گھروں میں, اور اس میں اسپرے یوز کیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ جو آگ ہوتی ہے وہ ہاتھ میں نہیں لگتی, پروف ہوتی ہے, ہاتھ بالکل بھی نہیں جلتا. جیسے فارمیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ, ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنائی اور فائر بنائی. کنٹامنیٹڈ واٹر جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے, وہی پی کر لوگ ٹائیفائڈ کی بیماری میں, ملیریا, اس طرح کی بیماری, ڈینگی میں مبتلا ہو رہے ہیں. ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم نے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کو بنایا. جو پروجیکٹس ہیں ان کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا پروسیس کیا چیز کس طرح سے ہوتی ہے. سکھر, گمبٹ, خیرپور اور دیگر اضلاع سے آئی طالبات نے اپنی تحقیق کو پروجیکٹ اور ماڈلز کی صورت میں بیان کیا. سکھر ڈسٹرکٹ, خیرپور ڈسٹرکٹ اور گھوٹکی ڈسٹرکٹ, ان تینوں نے یہ بہت اچھے ماڈل بنائے. پوری سندھ لیول پر ایک پروگرام شروع کیا ہے. تدریسی عمل کے ساتھ ساتھ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو آگے لانے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں. بچیوں کے پاس بہت زیادہ ہڈن ٹیلنٹ کو شو کیا گیا ہے. اس سائنسی نمائش کے ذریعے ان بچیوں کا چھپا ہوا ٹیلنٹ کھل کر سامنے آ گیا ہے. کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ سہرش کھوکھر, ARY نیوز سکھر.